ضلع گجرات کے علاقہ کوٹلا میں تھانہ ککرالی کے حدود میں پولیس نے 17 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کو مار دیا۔ وہ منشیات فروش جو کچھ عرصہ قبل تک پولیس کو باقاعدہ منتھلی دیا کرتا تھا، پھر اس کے پولیس سے تعلقات کیسے خراب ہوئے اور پولیس اس کی جان کی دشمن کیسے ہوئی، اور اس کو مارنے کے لیے ضلع گجرات کے تمام پولیس اسٹیشن کے تھانوں کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کو اس پولیس مقابلے میں آخر کیوں حصہ لینا پڑا، اور اس منشیات فروش کے قتل کے بعد پولیس نے اس کے قتل کی ذمہ داری خود لینے سے انکار کیوں کر دیا، اور یہ سٹوری کیوں سامنے آئی کہ یہ منشیات فروش اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا ہے۔ اس منشیات فروش کی ہلاکت کے بعد اس کی اہلیہ نے گجرات کے اس 17 گھنٹے طویل پولیس آپریشن کے حوالے سے کون سے حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا، لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ گجرات کے علاقے کوٹلا میں تھانہ ککرالی کے حدود میں بدنام زمانہ منشیات فروش فیصل ہنچ کو پولیس نے 17 گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد بالآخر مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ یہ فیصل ہنچ کون تھا اور یہ کیسے بدنام زمانہ منشیات فروش بنا، اس کے پولیس کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور یہ تعلقات آخر کیوں کر خراب ہوئے، اور معاملہ اس کی ہلاکت تک کیسے پہنچا، آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ فیصل ہنچ جو کہ گجرات کے علاقے کوٹلا کا رہنے والا تھا، آج سے تقریباً 7 برس قبل تک یہ یونان میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن پھر یہ یونان سے واپس گجرات آیا اور یہاں پر اس نے تھوڑی بہت ذمہ داری شروع کی، لیکن اس سے بھی اس کی بات نہ بنی اور اس کو زیادہ پیسہ کمانے اور علاقے میں روب و دبدبہ قائم کرنے کا ایک جوش تھا، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے علاقے کے منشیات فروشوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اور اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس منشیات فروش کے دھندے میں تو پیسہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس نے منشیات کا نہ صرف کام شروع کیا بلکہ علاقے کی پولیس وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے علاقے کے تمام تھانوں کے جو بڑے افسر تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ ان کو باقاعدہ ہفتہ وار لاکھوں کی منتھلی دیا کرتا تھا، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس سے اس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس نے تقریباً کچھ عرصے سے 6 ماہ سے یا تقریباً 1 سال سے پولیس کو منتھلی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا۔ اب یہ نقصان کیوں ہو رہا تھا، اور فیصل ہنچ کا موقف تھا کہ اس کو اس قدر آمدنی ماہانہ نہیں آ رہی جس قدر وہ پولیس کو منتھلی دیتا ہے، لہٰذا اس نے پولیس کو منتھلی دینے سے انکار کر دیا۔ اب فیصل ہنچ کے منشیات کے کاروبار میں اس کو نقصان کیوں ہو رہا تھا، اس حوالے سے بھی ایک الگ کہانی سامنے آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس شخص نے پولیس کو منتھلی دینے سے انکار کر دیا تو پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی پولیس نے اس شخص کو اپنے ساتھ ملایا جو کہ اس کا مخالف گروپ تھا۔ فیصل ہنچ کا یہ مخالف گروپ صادق گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ اس صادق گروپ نے یہ کام کیا کہ اس نے فیصل ہنچ کا نام استعمال کر کے علاقے میں منشیات فروخت کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے تک فیصل ہنچ کو یہ شکایات آنا شروع ہو گئیں کہ علاقے میں جو منشیات فروخت کی جا رہی ہے وہ 2 نمبر ہے۔ جب فیصل ہنچ نے اس معاملے کی تحقیقات کی تو اس کو یہ بات پتہ چلی کہ اس سب کے پیچھے صادق گروپ کا ہاتھ ہے، لہٰذا اس نے صادق گروپ سے بدلہ لینے کے لیے ان کو ایک جگہ بلایا، اور پھر ان 2 گروپوں کے درمیان ایک مقام پر فائرنگ کا آغاز ہو گیا۔ جب پولیس کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ 2 گروپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو پولیس بھی اس مقام پر پہنچ گئی، لیکن اس پولیس مقابلے کے دوران، اس فائرنگ کے دوران پولیس کا اپنا ایک اہلکار بھی شہید ہو گیا۔
पुलिस ने लीड फोर्स के इस कांस्टेबल की शहादत की तमाम जिम्मेदारी फैसल हंस पर डाल दी और फिर फैसल हंस से बदला लेने के लिए पुलिस ने एक पुलिस फोर्स तैयार की और जिला गुजरात के तकरीबन तमाम थानों के डीएसपीज और एसएचओज और दीगर पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई गई तो जो तकरीबन 150 एहलकारों पर मुश्तमिल थी और फैसल हंस से बदला लेने के लिए तकरीबन गुजरात में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और ग्रेनेड लॉन्चर और पुलिस एहलकारों ने वो तमाम असला इस्तेमाल किया जो कि किसी भी खतरनाक दहशतगर्द को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। 150 एहलकारों पर मुश्तमिल ये पुलिस फोर्स जब गुजरात पहुंची तो इससे कबल पुलिस ने फैसल हंस के तमाम भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन भाइयों के जरिए पुलिस ने फैसल हंस को ये पैगाम पहुंचाया कि अगर वो अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दे दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे तो वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन फैसल हंस ने पुलिस को गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे भी देगा तो पुलिस उसे फिर भी किसी न किसी तरीके से पुलिस मुकाबले में हलाक कर देगी। लिहाजा उसने गिरफ्तारी देने की बजाय पुलिस से लड़ने को तरजीह दी और फिर ये पुलिस मुकाबला वहां शुरू हुआ जहां फैसल हंस का घर था। इस घर को पुलिस पहले ही जो है वो खाली करवा चुकी थी और वहां से तमाम जो है सामान और चीजें वहां से उठा ली गई थी। पुलिस एहलकारों ने तकरीबन 17 घंटे यहाँ पर फैसल हंस से मुकाबला किया लेकिन हैरत की बात यह है कि 150 पुलिस एहलकारों के ने सिर्फ 4 और 5 बंदों का मुकाबला करने के लिए 17 घंटे का तवील ऑपरेशन किया और लोगों को इस बात पर हैरत है कि फैसल हंस के पास आखिर इस कदर भारी और खतरनाक असला कहाँ से मिला था या उसके पास ये असला कहाँ से आया था जो उसने 150 एहलकारों का मुकाबला करने के लिए तकरीबन 17 घंटे पुलिस का मुकाबला किया। 17 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद जब फैसल हंस की जानिब से फायरिंग का तबादला खत्म हो गया तो फिर पुलिस ने फैसल हंस के भाइयों को घर के अंदर भेजा कि वो जाकर देख कर आए कि आया फैसल हंस जिंदा है या मर चुका है। जब फैसल हंस के भाई घर के अंदर दाखिल हुए तो ना सिर्फ फैसल हंस बल्कि इसका भतीजा और 3 और इसके साथी भी हलाक हो चुके थे। फैसल हंस की हलाकत के बाद पुलिस एहलकारों का अहले इलाका ने खूब इस्तकबाल किया, उन पर फूल की पत्तियां निछावर की गई और फिर ये पुलिस फोर्स ग्रुप की शक्ल में अपने शहीद हो जाने वाले एलीट फोर्स के कांस्टेबल की कब्र पर गए और वहां पर बाकायदा फातिहा पढ़ी और ये अंदिया दिया कि पुलिस ने अपने साथी एहलकार की शहादत का बदला ले लिया है। अब इस पुलिस मुकाबले के बाद अहले इलाका की जानिब से और फैसल हंस की अहलिया की जानिब से कई सवालात उठा दिए गए हैं। फैसल हंस की एहलिया का कहना है कि फैसल हंस ने हलाकत से कबल उससे आखिरी बार कॉल की थी और इस बात का हल्फन इकरार किया था कि उसका पुलिस कांस्टेबल की शहादत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उसने पुलिस कांस्टेबल पर कोई फायरिंग की है। बल्कि फैसल हंस की एहलिया ने ये इंकशाफ किया कि फैसल हंस ने उन्हें ये इंकशाफ किया था कि जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है वो उनकी फायरिंग से नहीं बल्कि पुलिस की अपनी फायरिंग से शहीद हुआ है। अब पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, इस हवाले से फैसल हंस की अहलिया का कहना है कि वजीर आला को चाहिए कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि आया पुलिस कांस्टेबल किसकी गोली से शहीद हुए। दूसरी जानिब फैसल हंस की हलाकत के बाद उसके जनाजे ने भी कई सवाल उठा दिए हैं क्योंकि फैसल हंस की हलाकत के बाद जो उसका जनाजा हुआ वो गुजरात की तारीख का एक बहुत बड़ा जनाजा था और गांव के लोगों की कसीर तादाद ने इस जनाजे में शिरकत की थी। कहा जाता है कि फैसल हंस बेशक एक मंशियात फरोश था और उससे इस इलाके के जो नौजवान थे वो नशे की लत में मुब्तला हो रहे थे और ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन इसके साथ साथ फैसल हंस गरीब लोगों की मदद भी किया करता था और पसे पर्दा कई घरों का कफील था और उनको राशन देने के साथ साथ उनके बच्चों को तालीम दिलवाने में भी अहम किरदार अदा करता था, जिसकी वजह से गांव के लोग उसकी हलाकत पर अफसुर्दा भी हैं। जबकि बहुत से लोग इस पुलिस मुकाबले के बाद खुश हैं कि अब इलाके से मंशियात का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की
کارکردگی پر بھی کئی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں اور اس علاقے میں ایک معززین کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو پولیس سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پولیس نے اس پولیس مقابلے کے دوران جہاں ان کے بہت سے بندے گرفتار کر لیے ہیں ان کا اس پولیس مقابلے کے ساتھ یا پھر فیصل ہنچ کے کاروبار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اہل علاقہ اور معززین کا کہنا ہے کہ پولیس نے جو فیصل ہنچ کے ساتھی گرفتار کیے ہوئے ہیں ایک تو ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈال کر ان کے خلاف FIR درج کی جائے تاکہ ریکارڈ سامنے آئے اور دوسرا جو لوگ اس معاملے میں بے قصور ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ معززین علاقہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس پولیس مقابلے کی آڑ میں پولیس 100 سے زائد مویشی وہاں سے اٹھا کر لے گئی ہے جسے ان گاؤں کے لوگوں کو واپس کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والا منشیات فروش فیصل ہنچ جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جبکہ دوسری بیوی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فیصل ہنچ نے دوسری شادی پسند کی تھی اور جس لڑکی سے فیصل ہنچ نے دوسری شادی کی تھی اس کی تعلیم کے تمام اخراجات فیصل ہنچ نے خود برداشت کیے تھے اور جب وہ ابھی زیر تعلیم تھی تو فیصل ہنچ نے اس کے والدین سے اس کا رشتہ مانگا تھا لیکن والدین نے اس بنا پر رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ لڑکی ابھی پڑھ رہی تھی اور ابھی چھوٹی تھی، لہٰذا فیصل ہنچ نے اس کی تعلیم مکمل ہونے تک انتظار کیا اور لڑکی کی تعلیم کے تمام اخراجات خود قبول کیے اور یہ لڑکی جب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئی تو پھر فیصل ہنچ نے اس کے ساتھ دوسری شادی کی۔ اب یہی فیصل ہنچ کی دوسری بیوی پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پولیس مقابلے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے اور فیصل ہنچ کے خاندان کے جو لوگ بے قصور ہیں انہیں پولیس رہا کر دے۔ جی ناظرین، گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ جو کہ 17 گھنٹے جاری رہا اور اس پولیس مقابلے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے منشیات فروش فیصل ہنچ کے حوالے سے آج کا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔